بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک جھلک، یعنی میرے نبی دکھتے کیسے تھے، میرے نبی کے بال کیسے تھے، مسکراتے کیسے تھے، زلفوں کی مقدار کیا تھی، زلفوں کا انداز کیا تھا، رنگ مبارک میرے نبی کا کیسا تھا، پیشانی مبارک، بھویں مبارک، آنکھیں، ناک مبارک، رخسار مبارک، چہرہ انور، منہ مبارک، داڑھی مبارک، پلکیں۔ شارٹلی کوشش کرتا ہوں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں، اور جو چیزیں کوشش کریں کہ اپنے آپ کو اسی طرح بنانے کی کوشش کریں جیسے میرے نبی کا تھا۔ بال تو آپ رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، باقی جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں وہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن سنت کے مطابق جو چیزیں ہم لوگ رکھ سکتے ہیں، داڑھی مبارک ہے، سر کے بال ہیں کس طرح رکھنے ہیں وہ ہیں، تو یہ ساری چیزیں تو ہم لوگ کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک جو ہے مناسب بڑا تھا، یعنی بہت زیادہ بڑا نہیں تھا نہ بہت زیادہ چھوٹا تھا، لیکن مناسب بڑا تھا۔ بال مبارک سیاہ، نہ بالکل سیدھے نہ بالکل گھنگرالے، بلکہ کسی قدر مڑے ہوئے تھے، یعنی کرلی بال تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن بہت زیادہ کرلی تھے یا اسٹریٹ نہیں تھے، لیکن تھوڑے کرلی بال تھے۔ زلفوں کی جو مقدار ہے وہ کان تک تھی یا نصف کان تک، کبھی کندھے کے قریب تک اور کبھی کندھوں تک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی طریقے سے بال رکھے، لیکن رکھے آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبے بال ہی ہیں، آپ نے چھوٹے بال نہیں رکھے، آپ نے لمبے بال رکھے۔ تو کبھی کندھوں تک بھی رکھے، یعنی کندھوں سے اوپر بھی رکھے، کان تک بھی رکھے، کان کی نصف تک، آدھے کانوں تک، وہاں تک بھی رکھے، لیکن رکھے آپ نے بالکل برابر بال، ٹھیک ہے نا، کہیں سے چھوٹے کہیں سے بڑے، یہ سنت عمل نہیں ہے۔ سنت عمل یہ ہے کہ آپ بال بڑے رکھیں یا چھوٹے رکھیں، لیکن برابر بال ہونے چاہیے چاروں طرف سے، یہ سنت عمل ہے۔ اور اگر کوئی لمبے بال رکھتا ہے تو اس کو فیشن کے طور پہ نہ رکھیں، اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ رکھیں گے آپ اسی نیت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زلفیں رکھی ہیں تو میں بھی رکھ رہا ہوں، تو پھر آپ کو اس کی سنت کا ثواب ملے گا۔ اور پھر اس کی دیکھ بھال کرنا بھی ضروری ہے، یعنی آئلنگ کرنا، اس کو بال بنا کے رکھنا، اجڑے ہوئے اور اس طرح نہ ہو، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر پسند نہیں تھے۔ اچھا، زلفوں کا انداز کیا تھا؟ آسانی سے مانگ نکلتی تو نکال لیتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے بال جو ہے نا پیچھے کر کے رکھتے تھے، تو اسی کے بیچ میں اگر کوئی مانگ نکل جاتی تھی آٹومیٹکلی خود ہی تو نکل جاتی۔ رنگ مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہایت چمکدار، سفید، سرخی مائل، ایسی چمک دمک جس میں گندمی رنگ تھا۔ پیشانی مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کشادہ تھی، یعنی چوڑی پیشانی تھی۔ بھویں جو تھی خمدار، باریک اور گنجان، ایک دوسرے سے جدا تھی، یعنی ملی ہوئی نہیں تھی، جس طرح ہوتی ہے نا بہت پھیلی ہوئی ہوتی ہیں ویسی نہیں تھی، خوبصورت سی بنی ہوئی تھی۔ اچھا، مبارک آنکھیں، بڑی بڑی آنکھوں کی پتلیاں سیاہ تھیں، آنکھوں کی سفیدی میں سرخ ڈورے پڑے ہوئے تھے۔ ناک مبارک بلندی مائل، یعنی کھڑی ناک جس کو ہم لوگ کہتے ہیں جو تھوڑی اونچی ہوتی ہے، قدرے طویل، ناک مبارک پر ایک چمک تھی۔ گال مبارک رخسار، مناسب ابھرے ہوئے اور نرم سفید سرخی مائل تھے، نہ زیادہ بالکل پتلا سا منہ ایسے بھی نہیں تھے، نہ بہت زیادہ پھولے ہوئے ایسے بھی نہیں تھے۔ چہرہ انور، چودویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوا قدرے گولائی میں تھا۔ منہ مبارک اعتدال کے ساتھ فراخ تھا۔ داڑھی مبارک گھنی اور گنجان تھی، اور داڑھی جو ہے نا وہ ایک مٹھی جو ہوتی ہے، یعنی آپ داڑھی کو اپنے ہاتھ میں پکڑیں تو ایک مٹھی جتنی ہو داڑھی چاروں طرف سے، یہ رکھنا سنت ہے۔ اسے چھوٹی داڑھی جو کہتے ہیں نا، بس داڑھی یہ جبڑے کے اوپر آ جائے وہ داڑھی ہوتی ہے، وہ داڑھی نہیں ہوتی ہے۔ پلکیں مبارک دراز تھیں۔ دندان مبارک روشن چمکدار، دانتوں کے درمیان مناسب فاصلہ تھا۔ مسکراہٹ، بہت زیادہ مسکرانے والے دوران مسکراہٹ نو کے لیے دانت واضح ہو جاتے، نوکیلے دانت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا بہت زیادہ کھل کے نہیں ہنستے تھے، یعنی منہ کھول کے پورا اور ہنس رہے ہیں، ایسا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہنسنا تھا نا وہ ایسا تھا کہ صرف آگے کے آپ کے جو دو بڑے دانت جو اوپر کے اور نیچے کے ہیں نا، ثنایا جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، وہ صرف آپ کے دانت نظر آتے تھے جب آپ مسکراتے تھے، اور وہ بھی وہاں سے چودویں کے چاند کی طرح ایسی روشنی سی نکلتی تھی۔ گردن مبارک نہایت خوبصورت اور لمبی، رنگ میں چاندی جیسی صاف اور شفاف تھی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پاؤں مبارک تھے، پنڈلیاں جو تھی اس پہ بہت زیادہ کوئی موٹی موٹی نہیں تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہمیشہ عاجزی کے ساتھ چلا کرتے، جب چلتے تھے عاجزی سے چلتے، تھوڑا جھک کے چلا کرتے تھے، اکڑ کے نہیں چلتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہتھیلیاں تھیں بہت زیادہ نرم تھیں، نرم ہتھیلیاں تھیں، اور بہت زیادہ گوشت نہیں تھا کہ بہت بھری ہوئی ہیں، ایسی نہیں تھی، نرم تھی۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے جو میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیہ مبارک تھا وہ کیسا تھا۔ تو ہر مسلمان کو یہ چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے
اور کوشش کیا کریں آپ سے کی سیرت کو پڑھنے کا، تاکہ جب آپ وہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو خود بخود ہی ان سب چیزوں کا پتہ چل جائے گا۔ اصل میں یہ چیزیں تب آتی ہیں جب انسان کو شوق ہو، محبت ہو، تو پھر انسان کو پڑھنے کا بھی دل چاہتا ہے، شوق بھی ہوتا ہے۔ لیکن جب شوق محبت نہ ہو تو پھر انسان یہ چیزوں میں